صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں باب انا للہ مئۃ اسم یا مئۃ اسم الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اس سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس سے اللہ کی عظمت اور شان واضح ہوتی ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے اسماء زیادہ ہیں اسی قدر اس کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، چونکہ ہر اسم حسن ہے، سب اسماء حسنہ ہیں، اور پھر ہر اسم صفت پر دلالت کرتا ہے، تو جس کی صفات زیادہ ہوں گی اسی قدر اس کی عظمت اور شان زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات چونکہ لا محدود ہیں، غیر محدود، تو اس کی عظمت اور شان بھی غیر محدود ہے، لا محدود۔ وہ حصر نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے اس کی کہ اتنی ہے اس سے زائد نہیں، ایسے نہیں کہہ سکتے، غیر محصور ہے۔ اسماء، صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان یہ غیر محصور ہے، غیر محدود۔ تو کل جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، صرف 99، کہ ان سے زائد نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی کل ذکر کی تھی، دعا ہے، حسن المسلم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی۔ اس میں یہ لفظ ہے بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک، ایک کہ جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، اپنے نفس کا جو نام لیا ہے تو نے، اس نام کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا تو نے کسی کو سکھایا ہے اپنی مخلوق میں سے، یا کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ کسی کتاب میں نازل کیا ہے، وہ اپنے علم غیب میں ہی رکھا ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہے، پسند کیا ہے تو نے اپنے پاس ہی رکھنا کہ کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام غیر محصور ہیں، جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، ان سب کو ملا کے غیر محصور ہی ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی صفات وہ بھی غیر محصور ہیں۔ اس سے اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے، اس سے بھی مثلیت کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے ایسے نہیں ہے۔ مخلوق کی صفت جو ہے نا وہ غیر محدود نہیں ہے، وہ محدود ہے، حد ہے، ایک حد تک، اس حد سے وہ تجاوز نہیں کرتی۔ اللہ کی صفت غیر محدود ہے، اسی سے فرق ہو جاتا ہے اسماء کے معانی میں، اور مخلوق پر جب وہ لفظ بولا جائے اس کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مخلوق پر لفظ بولا جاتا ہے لیکن وہ معنی مقصود ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ وصف اس کے اندر بالکل پایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، تو اس کو لفظ بول دیا جاتا ہے اس پر۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے جتنے بھی اسماء ہیں سب حسنہ ہی حسنہ ہیں، اور تمام صفات کمالیہ پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کے کمالات غیر محدود ہیں، غیر محصور۔ اسی طرح یہ اگلا جو باب ہے نا، اس کے بعد والا باب السؤال باسماء اللہ والاستعاذۃ بہا، والاستعاذۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، بابو اگر پڑھیں شروع میں۔ اس باب کے اندر امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے
قرآن پاک کے اندر فادعوہ بہا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ایک جگہ پر فرمایا ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، نام کے ساتھ پکارنا، اسماء حسنہ میں سے کسی بھی نام کا انتخاب اپنے اس وقت مناسب حال کے ساتھ جس کا زیادہ تعلق ہے جس نام کا، وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی میں اس کی کچھ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ مثلا اگر رحمت کا ہم نے سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس جگہ پر زیادہ مناسب ہے کہ ہم یہ کہیں یا رحمان ارحمنی، یا رحیم ارحمنی، یہ رحمت کا سوال کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اگر مغفرت کا سوال کرنا ہے یا غفور اغفر لی، یا غفار اغفر لی۔ حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یا حفیظ احفظنی۔ اس طرح اگر کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، مثلا مشکل حل کرانے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت وہ ذکر کر سکتے ہیں جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، یا قدیر ہو مثلا، یا قدیر، اور یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ان کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف لفظ اللہ استعمال کر لیتا ہے، اللہم اغفر لی، زیادہ ہے، چونکہ اللہ تمام اسماء کا جامع ہے، پہلے بھی بیان کیا ہے میں نے۔ اللہ یہ تمام اسماء پر مشتمل ہے، جتنی صفات ہیں یا اسماء حسنہ ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، ایسا جامع لفظ ہے اللہم۔ اس لیے زیادہ تر دعاؤں کے اندر اللہم ہی لفظ آ جاتا ہے، اللہم اللہم۔ یہ اسماء کے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یا اللہ کی صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ ثابت ہے۔ یا کسی مومن کی دعا سے مدد طلب کرنا، اس سے دعا کروا کے، مثلا اپنے لیے دعا کروانا، کسی کو کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میری مصیبت ٹال دے، میرے رزق میں برکت ڈال دے، یہ کہہ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے دلائل ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے کلام کے ذریعے، یہ بھی چونکہ صفت ہی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے آگے وسیلہ ڈال کے دعا کرنا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ اللہ نے خود فرمایا فادعوہ بہا، ذات کا وسیلہ ڈالنا وہ چونکہ مخلوق ہے دعا کے اندر، یہ ثابت نہیں ہے۔ ذات یعنی مخلوق ذات، اس کا وسیلہ ڈالنا دعا کے اندر یہ ثابت نہیں ہے۔ انبیاء کی دعائیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں، کسی دعا کے اندر کسی ذات کا وسیلہ نہیں ڈالا، بلکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ توسل بالذات، تو توسل باسماء اللہ، توسل بصفات اللہ یا توسل بکلام اللہ، یہ درست ہے۔ اس پر کافی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں وسیلے کے مسئلے پر۔ تو اس میں اللہ نے کہا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے مخلوق کے نام اور اللہ کے نام میں فرق ہے۔ مخلوق کے نام کو وسیلہ بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تشبیہ کی نفی بھی ہوتی ہے اس سے، یعنی ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ تشبیہ نہیں ہے، مثل نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا نام ذکر کرنا دعا کے اندر وسیلہ ڈالنا یہ جائز نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ وسیلہ ڈالنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ سمجھو کہ فرق ہو گیا ہے اس سے بھی، اسم المخلوق اور اسم الخالق، یا اسماء المخلوق اور اسماء الخالق، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی پھر جو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر یہ لفظ بول لیا جائے تو تشبیہ لازم آ جاتی ہے، یہ ان کا رد ہے۔ اس لیے اللہ کا نام یا اللہ کے کسی اسم حسن کو ذکر کر کے قسم اٹھانا جائز ہے،
لیکن غیر اللہ کا نام ذکر کر کے قسم اٹھانا یہ منع کر دیا گیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نام کے ساتھ استعاذہ صحیح ہے، کسی اور کے نام کے ساتھ استعاذہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بھی فرق ہو جاتا ہے اللہ کے اسماء اور مخلوق کے اسماء کے درمیان۔ اس طرح کے باب اس لیے امام صاحب نے قائم کیے ہیں۔ تو آگے یہ حدیث ذکر کی ہوئی ہے، مشہور حدیث ہے، یہ عام دعا ہے سوتے وقت جو پڑھی جاتی ہے۔ تو بسم کا ربی لفظ آ گیا نہیں، والی یقول بسم کا ربی وضاحت، بسم کا ربی۔ اسی طرح اگلی روایت ہے اللہم بسم کا اموت و احیا، تو اس میں وہ آ گیا نا فغفر لہا، فغفر لہا، یہ دعا ہے، یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس طرح فاحفظھا، یہ بھی سوال ہے، گویا کہ اللہ کے نام کا اس میں ذکر ہے بسم کا ربی، بسم کا ربی کہہ کے، تو آگے پھر یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، مغفرت کا سوال ہے اور حفاظت کا سوال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت کا تعلق جو ہے نا یہ زیادہ تر موت کے بعد اس میں یہ ہے، یعنی اگر تو میری روح کو قبض کر لے اور اس کو فوت ہی کر لے، یعنی اسی حالت میں اگر موت آ جائے مجھے تو پھر میری مغفرت کرنا، بخشش۔ اگر تو میری روح کو پھر بھیج دے، چھوڑ دے میرے جسم کے اندر دوبارہ، تو پھر اس کی حفاظت کرنا۔ اسی سے جو ہے نا رحمت اللہ علیہ، یہ رحمہ اللہ، یہ جو فوت ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں، جو زندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حافظہ اللہ۔ فرق آ گیا نہیں اس کے اندر، یعنی ان ارسلتہ فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، اگر ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اگر تو میرے نفس کو روک کر ہی رکھے، یعنی ارسال نہ کرے، اس کا نہ بھیجے میرے بدن کے اندر، تو پھر اس کی مغفرت کرنا۔ تو فوت شدہ کے لیے غفر اللہ لہ کہا جاتا ہے اور زندہ کے لیے حافظہ اللہ کہا جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے نا۔ اگرچہ زندہ کے لیے بھی رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن جو فوت ہو جائے نا اس کے لیے صرف مغفرت کی دعا ہوتی ہے، حفاظت کی نہیں ہوتی، حفاظت کی، یہ فرق ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے نا، سوتے وقت توفی ہو جاتی ہے، اس کی توفی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یعنی دو حالتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نفسوں کو کی توفی کر لیتا ہے، فوت کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی نا ان کو ان کی نیند کے اندر بھی فوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، نیند کے اندر۔ یہ ذرا تفصیلی مسئلہ ہے، اس لیے وقت کم ہے تو اس کو یعنی رہنے دیتے ہیں۔ آگے جو ہے نا اسی سے متعلقہ اور بھی روایتیں ہیں، بسم کا نموت و نحیا ان لفظوں کے ساتھ، پھر آگے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہاں بھی دیکھو اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ کیا سوال ہے؟ جنبنا الشیطان، یہ سوال ہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تجنیب یعنی ایک جانب رکھنا، شیطان سے بچا کے رکھنا، اس کا سوال۔ پھر شیطان کو ہماری اس اولاد سے یعنی دور ہی رکھ، جو اولاد تو ہمیں دے دے، یعنی ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو ہم سے اور ہماری اولاد سے دور رکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سوال ہو گیا ہے، باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے بالکل۔ آگے اسی طرح جو کتا چھوڑتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اس پر اللہ کا نام لینا، بسم اللہ کہہ کے کتا چھوڑ دینا۔ پھر یا تیر کے ساتھ شکار کرنا بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کے نام کے ساتھ وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی فرق ہو گیا ہے، مخلوق کا نام اور اللہ کا نام، خالق کا نام۔ خالق کے نام کی اتنی تاثیر ہے، برکت ہے کہ وہ نام لیا جائے تو شے حلال،
اگر کسی اور کا نام لے لیا جائے تو حلت نہیں ہوتی، حرمت ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا نا کہ اللہ کے نام اور مخلوق کے نام میں فرق ہے، یکساں نہیں ہے، تشبیہ بالکل نہیں ہے، مثلیت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ جو نا حل تعلم لہ سمیہ، کہ کیا ہے کوئی ایسا سمیع جس کے نام میں اتنی تاثیر ہو، برکت۔ کئی مواقع ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، حدیث کی اور یہ فقہ کی کتابیں تفسیروں کے اندر کئی مواقع لکھے گئے ہیں اس پر، حدیثوں سے تلاش کر کر کے بہت ساری جگہ بن جاتی ہیں۔ آگے جس گوشت کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، ذبح کے وقت تو آدمی کھاتے وقت پڑھ لے بسم اللہ، یہ روایت ہے۔ پھر آگے ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ کی قولی روایت بھی ہے۔ بہرحال ان میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر، آخری حدیث کے اندر جو ہے نا اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ ہے، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مستقل کتاب ہے، بلکہ بخاری کے اندر ہی کتاب الایمان والنذور، یہ مسئلے وہاں ذکر ہو چکے ہیں مختلف ابواب کے اندر، قسم کے بارے میں تفصیلی احکام و مسائل فقہ کی کتابوں میں۔ ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، تمام المنہ فی فقہ الکتاب و صحیح سنہ، بہت اچھی کتاب ہے، 4 جلدوں میں، تو بہت مسئلے اس کے اندر، ہر مسئلے کی دلیل ذکر ہے۔ تمام المنہ فی فقہ الکتاب و صحیح سنہ، ابو عبد الرحمن عدیل الزازی ہے میرا خیال ان کا نام، مصنف۔ آگے اگلا باب ہے 14 نمبر، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے باب ما یذکر فی الذات والنعوت واسامی اللہ۔ اس میں امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پر ذات کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، ذات باری تعالی۔ ہم عام ہی بول لیتے ہیں سارے ہی، بلکہ پنجابی لوگ ان پڑھ بھی کہہ دیتے ہیں ذات باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ذات سے مراد نفس ہی ہے، اللہ کا نفس، اللہ کی ذات۔ تو ذات کے ویسے کئی معنی ہیں، یہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ کی جو بخاری کی شرح ہے نا 11 جلدوں میں، اس میں اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے، وہاں رجوع کر لیں آپ، 4 معانی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی دلیل ذات۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے دلیلیں دی ہوئی ہیں اس کے استعمال کے جواز کی۔ قرآن میں ویسے کوئی نہیں آیا یہ لفظ ذات اللہ کے لیے، تو جو حدیث میں آیا ہے نا ایک صحابی کے قول میں، وہ ذکر کر دیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو یہ اصل مطلب یہی ہے کہ لفظ ذات کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر درست ہے، اس سے مراد جو ہے نا نفس موصوف ہوتا ہے، یعنی نفس موصوف یعنی وہی عین، وہی مراد ہوتا ہے جس پر یہ ذات کا لفظ بولا گیا ہے نا، وہی مراد ہوتا ہے ذات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر اطلاق درست ہے نا، اسی طرح ذات کا اطلاق بھی درست ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ ذات انسان کی بھی ہوتی ہے، ذات ذوات اس کی جمع آتی ہے۔ شرح ابن نقیل کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ بنو تئی ذو الذی کے معنی میں کرتے ہیں نا، تو ذات و اللتی کے معنی میں ہے، اور ایک ذو صاحب کے معنی میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے ذات کا معنی صاحبہ ہو گیا، صاحبہ۔ لیکن اس جگہ پر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ پر جب یہ ذات کا لفظ بولا گیا نا، ذات سے مراد یہ اللہ کا عین نفس وجود، جس طرح اللہ نے نفس کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، یحذرکم اللہ نفسہ، آگے باب آنے والا ہے بخاری کے اندر ہی، نفس۔ تو یہ ذات کی طرح نہیں، لیس الذات کالذات،
جس طرح صفات میں قاعدہ ہے نا کہ اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے، اس قاعدے سے پہلے یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں، یعنی جس طرح اللہ کی ذات کی مثل کسی کی ذات نہیں ہے نا، ایسے ہی اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہیں۔ بلکہ معتزلہ کا رد کیا کرتے تھے سلف اس قاعدے کے ذریعے، چونکہ معتزلہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کی ذات ہے، تو جب صفات کی نفی کرتے تھے ادھر کہہ دیتے تھے کہ تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے ہم صفات کا اطلاق نہیں کرتے۔ تو سلف کہا کرتے تھے ان کو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صفات کی وجہ سے تشبیہ لازم آتی ہے کیونکہ یہ مخلوق کی بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح تو ذات بھی مخلوق کی ہوتی ہے، اللہ کی بھی ذات ہے، مخلوق کی بھی ذات ہے، تو پھر تشبیہ تو ادھر بھی لازم آنی چاہیے۔ جس طرح ادھر تم کہہ دیتے ہو کہ بلا تشبیہ ہم مانتے ہیں اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں، تو صفات میں بھی پھر ایسے ہی کہنا چاہیے نا کہ اللہ کی صفات کو ہم مانتے ہیں تشبیہ کے بغیر۔ اس سے وہ قاعدہ ایک میں نے آپ کے لیے ذکر کیا تھا سلف کا، القول فی الصفات کالقول فی الذات، یعنی صفات میں قول اسی طرح ہی ہے جس طرح ذات کے اندر ہے، یعنی جس طرح ذات کو ہم مانتے ہیں بغیر تشبیہ کے، اسی طرح صفات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، یا لازم ہے کہ تسلیم کریں بغیر تشبیہ کے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ذات کا لفظ بولنا، یہ بلا کیف بھی اس میں آئے گا، یعنی کیفیت کے بغیر، کہ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے کہ کیفا کیسے ہے، صفات کی کیفیت بھی نہیں جانتے، ذات کی کیفیت بھی نہیں جانتے۔ بلکہ کتابوں عام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سلف کا یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی کہے کیفا یعنی صفت کے بارے میں، جس طرح امام مالک سے کسی نے کہہ دیا تھا کیف الاستوا، تو اس کو آگے سے یہ کہو کہ کیف الذات، یعنی تو ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ صفت کیسے ہے، تو تو ہمیں بتا کہ ذات کیسے ہے۔ جب یہ کہے گا نا لا عالم، تو تم صفات کے بارے میں کہہ دو کہ لا نعلم، صفت کے بارے میں کہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، کیونکہ بات برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے آگے نعوت کا لفظ ہے، نعوت نعت کی جمع ہے، نعت کسی شے کی صفت یعنی وصف، اس معنی میں آ جاتا ہے نعت۔ یہ بلاغت والے جو ہے نا یہ صفت کی جگہ پر نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نعت۔ نحوی جو ہے نا وہ صفت کہتے ہیں، موصوف صفت، تو یہ موصوف اور اس کی نعت یہ کہتے ہیں نعت، نعوت جمع، نعت ینعت نعتن۔ جس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت وہ بیان کرتی ہے نا، تنعت قراءتہ حرفاً حرفاً، یعنی اس کا وصف بیان کر رہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے حرف حرف، یعنی واضح کر کے کہ سمجھ لگتی تھی کہ آپ جو پڑھتے ہیں کوئی حرف بھی مخفی نہیں رہتا تھا سننے والے سے، پوری سمجھ لگ جاتی تھی سننے والے کو، اس طرح آپ پڑھتے تھے۔ تو وہاں یہ لفظ آیا ہے، تو اس سے مراد اصل صفات ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور ذات صفات کے ساتھ متصف ہے، یہ ذات مجرد نہیں ہے۔ جہمیہ کہتے تھے اللہ کی ذات ذات مجرد ہے، صفات کے بغیر ہے، وہ صفتیں نہیں ہیں اس کی، صفات کی نفی کرتے تھے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس کی کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہ مناظرانہ انداز اختیار کیا گیا کہ اگر وہ تمہیں ایسے کہیں تو تم نے ایسے کہنا ہے، اگر وہ ایسے کہیں تو پھر ایسے کہنا ہے ان کو، تو پھر ذات تک، تو پھر یہاں تک بھی نوبت پہنچ گئی کہ اگر وہ کہے کہ میں تو ذات کو بھی نہیں مانتا، پھر اس کو کیا کہنا ہے، پھر اس کو کہنا ہے کہ یہ تو ناممکن اور محال ہے عقلی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ یہ کائنات کدھر سے آ گئی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر عقلی دلیلیں دی ہیں۔ سب سے پہلے اس دلیل کا ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین، عالمین موجود ہے، اور قاعدہ ہے کل شیء یدل علی صانعہ، کہ ہر شے اپنے صانع پر دلالت کرتی ہے۔ صانع پر دلالت ہوتی ہے مصنوع کی، یعنی مصنوع کو دیکھ کر صانع کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد ہمارے سامنے ہے، مسجد یہ مصنوع ہے، مسجد اس کی جو یہ ترتیب ہے نا، یہ پنکھے اس کے اندر جس طرح مرتب لگے ہوئے، یہ
پلر ہیں اس کے مثلاً، اوپر یہ گنبد، یہ سارا مرتب مسجد مصنوع ہے۔ یہ جس طرح سانے پر دلالت کرتی ہے، اپنے بانی پر دلالت کرتی ہے۔ اب عقل یہ نہیں تسلیم کر سکتی کبھی بھی کہ یہ خود بخود جو ہے نا اس طرح یہ بن گئی تھی، آپ ہی بن گئی تھی۔ یہ محال ہے، ناممکن ہے بلکہ کہ خود بخود مسجد اس طرح بن گئی۔ یہ جو دہریہ کہہ دیتے ہیں نا کہ سانے کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے، یہ اتفاقی حادثہ ہے، لفظ بول دیتے ہیں۔ مصادمہ اتفاقیہ عربی کے اندر لفظ بولتے ہیں، اتفاقی حادثہ۔ حالانکہ لفظ اتفاق جو ہے نا یہ لغت کے اندر انفرادی شے کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ، کم از کم دو۔ اتفاق اکیلے کا نہیں ہوتا، دو کا ہوتا ہے کہ دو متفق ہو گئے۔ تو یہ تو بالکل غلط ہے اتفاقی حادثہ کہنا۔ اللہ خالق، یہ ساری کائنات مخلوق، یہ دو ہیں۔ خالق کا وجود مخلوق سے پہلے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق پہلے ہو خالق بعد میں ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح باپ بیٹا نہیں ہے، باپ کا وجود پہلے، بیٹے کا بعد میں، یہ نہیں ہے کہ بیٹا پہلے ہو باپ بعد میں ہو۔ خالق کیونکہ ایک ہوتا ہے فعل، خلق یا تخلیق، یہ فعل ہے، اس فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل نہ ہو تو فعل وجود میں نہیں آ سکتا، اور پھر مفعول کا ہونا بھی ضروری ہے ساتھ۔ تو اللہ خالق ہے اور خلق اس کی صفت ہے، اور اس کا اثر کیسے ظاہر ہوا ہے، اس تخلیق کا اثر، یہ مخلوق جو ہے نا نظر آ رہی، اس میں اس کی اس صفت کا یعنی اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی شے اپنے بنانے والے کے بغیر خود بن گئی ہو۔ کل شیء یدل علی صانعہ، اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ام هم الخالقون، یا یہ خود آپ ہی خالق ہیں اپنے۔ یہ دو شکیں رکھی ہیں سامنے، اللہ نے ان سے سوال کیا ہے کہ پوچھو ان سے کہ یہ خود بخود آ گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو آپ ہی پیدا کیا ہے۔ اب یہ دونوں شکیں باطل ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ ہی پیدا کیا۔ جب یہ شکم مادر میں مرحلوں میں گزر رہا تھا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا بالکل۔ تو آگے جو ہے نا ایک تیسری شک رہتی ہے باقی، وہ صحیح ہے کہ اس کو کسی خالق نے ہی پیدا کیا ہے۔ انبیاء نے کہا تھا اپنی اپنی قوم کو، اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک جگہ پر تفصیل لکھی ہوئی ہے، عقلی دلائل، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کی تفسیر کے اندر، اس کے آخر میں، اگلی آیت کے آخر میں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس میں امام مالک کی دلیل، عقلی دلیل جو انہوں نے پیش کی تھی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو عقلی دلیل پیش کی تھی، اور اسی طرح امام شافعی نے جو پیش کی تھی، امام ابو حنیفہ، ان کی بھی واقعہ، ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور ایک عرابی کا واقعہ ذکر کیا۔ اس دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تجھے کیسے پتہ چلا ہے اللہ کا، اللہ کی معرفت کیسے ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ البار یدل علی البعیر وآثار الاقدام یدل علی المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ جو گوبر ہوتا ہے نا کسی راستے کے اندر پڑا ہو، یہ دال ہے کس پر؟ اونٹ پر۔ اونٹ وہ مدلول ہے اس کا،
کہ خود بخود وہاں گوبر نہیں آیا، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں، جوتیوں کے جو مٹی کے اندر نشانات ہوتے ہیں، یہ دال ہیں، اور ان کا مدلول کون ہے؟ انسان جو گزرنے والا ہے۔ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے لازمی طور پر کوئی گزر کے گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ زمین جو راستوں والی ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ اونٹ پر یہ چیز دلالت کر رہی ہے گوبر، اور یہ قدموں کے نشانات گزرنے والے پر دلالت کرتے ہیں، تو جب ہم ایک نتیجے تک لازمی طور پر پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دال ہے اور ایک مدلول ہے، تو یہ اتنا بڑے آسمان جو برجوں والے ہیں، اور زمین جو راستوں والی ہے، اور سمندر جو موجوں والا ہے، کیا یہ ایک لطیف خبیر شخصیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یعنی بڑا بریک بین اور بڑی ہر شے کی خبر رکھنے والا، تو کیا یہ اس پر دلالت نہیں کرتے؟ انہی چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا میں ایمان لے آیا ہوں کہ ہے اس کائنات کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور یہی دلیل اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے اندر بہت ذکر کی ہوئی ہے۔ آیات انفسیہ، آیات افقیہ، یہ بہت ہیں دلیلیں، عقلی دلائل ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ 100 کے قریب دلیلیں ہیں قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن میں عقلی دلیلیں، اور ان کو اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے۔ ان میں دہریہ کا بھی رد کر دیا اللہ نے، جو مانتے ہی نہیں ہیں، اور دہریہ کے لیے سب سے زیادہ سخت سزا کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ دہریہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ قصور کیا ہے اس کا؟ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں تھا، اس کا اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اتنی سخت سزا، یہ سب سے زیادہ سخت سزا ہے دہریے کے لیے، جو مانتا ہی نہیں، کمیونسٹ دہریے جو اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ یہ اتنے واضح واضح دلیلیں ہیں نا، قرآن میں اللہ نے بہت بیان فرمائی ہیں۔ یہ وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے آیات ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی یہ آیات انفسیہ کہلاتی۔ نفس کے اندر انسان اپنے نفس کی طرف ہی سوچ لینا، غور کر لے تو کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آنکھ کی طرف ہی توجہ کر لے، اپنی آنکھ کی طرف، زبان کی طرف، دانتوں کی طرف، کانوں کی طرف، یہ قوتیں جو ان کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، قوا، یہ باطنی اور ظاہری، یہ سب نعمتیں ہیں، ان پر ہی غور و فکر کر لے تو کبھی بھی اللہ کی ذات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے واضح واضح دلائل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو ضرور دکھائیں گے اپنی آیات نشانیاں آفاق کے اندر، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے لیے کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ حق ہے، یہ قرآن بھی حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے، اسلام حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ برحق ہے۔ تو اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کی ذات برحق ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ سورۃ بقرہ کے اندر ہی دوسرے پارے میں 8 آیات کا ذکر ہے۔ آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے۔ جو بے عقل ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دہریہ سب سے بڑا بے عقل ہے دنیا کے اندر، دہریہ۔ اس طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والے ہیں، اولی الالباب، یہ عقلوں والے ہیں جو ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے آیات سن کے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہاں بھی دیکھو تفکر آ گیا نہیں، کہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اس نتیجے تک پہنچتے ہیں رب سبحانہ کا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اللہ نے انبار لگا دیے ہیں دلائل کے قرآن مجید کے اندر۔ ایسی عظیم الشان کتاب ہے یہ، مدلل مبرہن روشن دلائل، واضح واضح قطعی دلیلیں، عقلی دلیلیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں قرآن مجید کے اندر، عقلی بھی ہیں، عقلی زیادہ ہیں نقلی دلیلوں کی بنسبت، نقلی تھوڑی ہیں، عقلی دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ تو انبیاء نے بھی عقلی دلیلیں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کا وجود، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، پھر اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ذات اور صفات دونوں میں، تو بے مثل ہونا، یہی امام صاحب جو ہے نا یہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو آگے اسامی اللہ کے اسماء کے بارے میں، اسامی یہ اسماء کی جمع ہے، اسامیو تھا اصل میں، اسامیو، چونکہ سمو سے ہے یہ لفظ، سما یسمو سموون، اس میں بصری اور کوفیوں کے اختلاف ہے، کتابوں کے اندر عام لکھا ہوا ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس کی اصل کے بارے میں۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا ہے، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، فرماتے ہیں فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نام کے ساتھ ذات ذکر کی ہے۔ الالہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، الالہ، ایک الہ ہے نا نکرہ ال کے بغیر، ایک ہے الالہ، الالہ جو ہے نا یہ معبود برحق کو ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ لفظ جو ہے نا یہ بھی الہ سے ہی ہے، الہ، الف لام لگا دیا شروع پر، ایک ال کا لام ہے اور ایک الہ میں جو لام ہے، اور درمیان میں جو حمزہ وصلی تھا وہ گر گیا ہے، تو لام کو لام میں ادغام کر دیا گیا ہے، اللہ لفظ بن گیا ہے، اللہ۔ اس میں بڑی تفصیل ہے اہل علم کے اقوال، یہ بیضاوی کے اندر لکھی ہوئی ہے ساری، بیضاوی کی شروعات کے اندر بھی پوری۔ تو یہ اللہ بڑا عظیم الشان ہے، الالہ۔ قرآن مجید کے اندر نکرے کے بطور جو مشرکین کے الہ ہے نا یہ استعمال ہوا ہے لفظ، آلہتہم مثلاً، فما ان کو کوئی نفع نہیں دیا، آلہتہم ان کے الہوں نے۔ اس طرح ایک روایت یہ بھی آتی ہے، بخاری کے اندر ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے تھے تو اس میں آلہہ تھے، وفیہ الآلہہ، یعنی اس میں آلہہ تھے۔ آلہہ کا مطلب کہ جن کو انہوں نے الہ سمجھا تھا، یعنی کفار نے، کفار ان کو الہ چونکہ کہتے تھے نا، تو الہ کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک الہ باطل ہے اور ایک الہ برحق ہے۔ اللہ برحق الہ ہے، تو اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی آلہہ ہیں ان کا الہ ہونا باطل ہے، باطل الہ، وہ صرف ان کے ظام میں ہے کہ وہ اپنے خیال اور ظام میں ان کو الہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ الہ نہیں ہے، حقیقت میں ایک ہی الہ ہے برحق۔ تو جب الف لام کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے نا اللہ، پھر یہ کسی اور کے لیے تو استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور ہے یہ معرفہ ہے، خاص علم ہے۔ الہ لفظ جو ہے نا وہ معرفہ نہیں ہے، وہ نکرہ ہے۔ تو اللہ جب بولا جاتا ہے تو یہ خاص، یہ صرف ذات باری تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر لفظ اللہ بولنا یہ حرام اور ناجائز، شرک، کفر بن جاتا ہے اللہ۔ تو ذات الالہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ الالہ یہ اللہ کا اسم ہے اس جگہ پر، تو ذات لفظ ساتھ آ گیا، یعنی ذات کا ذکر کیا خبیب نے اللہ کے نام کے ساتھ، ذات الالہ۔ تو اس طرح ذات باری تعالیٰ وغیرہ لفظ بولنا جائز ہے۔ آگے یہ تو باب کے اندر تعلیقاً ذکر کیا ہے، قالا خبیب، آگے جو ہے نا مسند متصل سند کے ساتھ یہ ذکر کر دیا ہے۔ ویسے یہ حدیث کتاب المغازی کے اندر بھی آئی ہے، اس میں ان کے شعر ہیں، جب ان کو کفار مکہ نے
سولی دینے لگے تھے اس وقت انہوں نے شعر پڑھے تھے، ما ابالی حینا اقتل مسلمہ، بعض نسخوں میں لستو ہے، لستو ابالی حینا اقتل مسلمہ علی ای شکن کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ یہ ذات الالہ کا لفظ استعمال ہے۔ ویسے شیخ عثیمین صاحب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس جگہ پر ذات کا معنی یہ جہت جو ہے نا، یعنی فی جہت الالہ ہے، جس طرح فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی یہ میری شہادت جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معنی زیادہ مناسب لگتا ہے اس جگہ پر، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ذات سے جو نفس ہے نا، یعنی نفس ذات اللہ کا وجود، یعنی وہی سمجھا ہے۔ تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، ویسے ان دونوں معنوں میں منافات نہیں ہے۔ تو اس سے یعنی اگر یہ معنی لے بھی لیا جائے نا، فی جہت اللہ ہے یا فی جہت الالہ ہے، یعنی فی سبیل الالہ ہے، تو پھر بھی اس سے ذات کی نفی نہیں نکلتی کہ اللہ تعالیٰ ذات نہیں ہے، اس کی نفی نہیں نکلتی۔ تو آگے اگلا باب ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نفس کا لفظ جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے باب باندھا ہے کہ اللہ کا نفس ہے۔ نفس کا اطلاق اللہ نے خود کیا ہے قرآن مجید میں اپنے آپ پر۔ تو ذات اور نفس ان کا ایک ہی مطلب ہے، اللہ کی ذات، اللہ کا نفس۔ یہ نفس جو ہے نا لفظ استعمال ہو، جاء زید نفسہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاء زید ذاتہ۔ نحوی مثال دیتے ہیں یہ بدل کی، تو جاء زید عینہ مثلا، جاء زید نفسہ، جاء زید ذاتہ، یہ مترادف ہیں، یعنی ذات یعنی وہ نفس اس کا، یعنی وجود جو واقع کے اندر موجود ہے، برحق ہے، وہی مراد ہے اس سے۔ تو اس سے آگے جو ہے نا کوئی دلیلیں دی ہیں امام صاحب نے اس کی، جن میں یہ لفظ جو ہے نا آئے ہیں۔ مثلا آگے ایک روایت ہے، لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ وہو یکتب علی نفسہ، یہ نفس کا لفظ آ گیا، وہو واضع عندہ علی العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ یہ اس طرح آیت اوپر لکھ دی ہے، نیچے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ ادھر 3 نمبر حاشیے پر جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ اس جگہ پر جو امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے نا، پہلی حدیث، اس میں بظاہر نفس کا لفظ ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کسی باب کے تحت کوئی ایسی حدیث لاتے ہیں جس میں وہ لفظ نہیں ہوتا جس کی باب کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ وہ حدیث چونکہ بخاری کے اندر کسی اور جگہ پر بھی آئی ہوتی ہے، اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے، تو اس میں وہ لفظ موجود ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والا جب دیکھے گا نا تو کہ باب کے ساتھ اس کی مناسبت ہو نہیں رہی، سوچے گا تو اس کی سوچتے ہوئے اس کی توجہ اس طرف جائے گی۔ تو اس میں ایک یعنی غور کرنے کی طرف بھی دعوت ہے طلباء کو کہ وہ سوچیں، غور کریں اور مناسبت تلاش کریں۔ تو شارحین حدیث نے اس طرح کی ساری جتنی مثالیں آتی ہیں نا بخاری کے اندر، ہر جگہ پر یہ بتا دیا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کے اندر دوسری جگہ پر ہے، اس میں لفظ جو ہے نا یہ آیا ہے، ادھر حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے وَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، کہ اللہ نے اس لیے اپنے نفس کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے۔ تو یہ نفسہ کا لفظ آیا اسی حدیث کے اندر، ادھر ویسے لفظ نہیں آیا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رد کیا ہے بعض شارحین کا، جنہوں نے کہا کہ اس حدیث کی مناسبت جو ہے نا باب کے ساتھ ہو ہی نہیں رہی کیونکہ نفس کا لفظ آیا ہی نہیں۔ تو حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ
امام بخاری نے یہ حدیث کتاب التفسیر کے اندر سورۃ الانعام کی اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے، وہاں جو ہے نا یہ لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، تو باب کے ساتھ مناسبت ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ مناسبت نہیں ہے۔ تو امام بخاری کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ ایسی کوئی دلیل پیش کر دیں کہ باب کے ساتھ مناسبت ہے ہی نہیں ہے اس کی، بڑا غور کر کے جو ہے نا وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اس طرح آگے ایک روایت ہے، اس میں بھی نفس کا لفظ آیا ہے، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، یہ نفس کا لفظ آیا ہے۔ اس میں یہ حدیث قدسی ہے، یہ یقول اللہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ آگے اگلا باب ہے، باب قولہ تعالی، یہ اگلی آیت ایک دوسری آیت دی نا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم فی نفسک، ما فی نفسے کا، ما فی نفسی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب قیامت والے دن کہیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کے بارے میں جو کہا، یہاں ذات تو مراد نہیں ہے نا ان کی، ہاں جی، یہاں تو دل کی بات اصل ہے نا۔ لیکن اللہ کے لیے جو ہے نا یہ قلب کا لفظ جو ہے نا کہیں استعمال نہیں ہوا کتاب و سنت کے اندر، اس لیے نفس کا معنی اس جگہ پر یہی کرنا چاہیے جو تیرے نفس میں ہے، کیونکہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے نا، تو احتیاط اسی میں ہے کہ انسان ادھر نفس سے ہی کہے، ادھر نفس ہی کہے لفظ، لیکن پھر نفس سے مراد ذات کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں جی، نفس سے مراد ذات تو ہر جگہ نہیں، نفس معنی نہیں، ذات بھی ہے لیکن نفس سے مراد کچھ اور معنی بھی، جس طرح یہ ہے فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو وہ نفس جو ہے نا ذات بھی ہے نا، تو ذات میں ہی ہے نا یہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں یہ کہہ سکتا ہے بندہ، کوئی عرض نہیں اس کا۔ اس کے بعد یہ ایک اور صفت کا بیان ہے، اسماء کا تو ذکر ہو چکا ہے، بعض صفات کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اگلے باب کے اندر ہے کلو شیء ہالک الا وجہہ، یہاں وجہہ یہ ہے اس کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت، یعنی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ بے مثل ہے، چہرے کی طرح نہیں، عام چہروں کی طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ذوالجلال والاکرام، یہ وصف آیا ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے ساتھ، ذوالجلال والاکرام۔ کئی جو ہے نا یہ چہرے کی تعویل ویسے کر لیتے ہیں، چہرے کی یا وجہ کی نفی کر کے ذات معنی کرنا یہ سلف کے نزدیک درست نہیں ہے، یعنی چہرے کی نفی کر کے نا ذات مراد لینا، اگر چہرے والی ذات کوئی ترجمہ کر لے تو یہ درست ہے، یعنی چہرے والی ذات، تو اس کی سلف کے ہاں کوئی کراہیت نہیں ہے اس کے اندر، یعنی چہرے والی ذات۔ یہ فتح الباری کے اندر بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے ویسے، چہرے والی ذات، اور سلاف کی کتابوں میں بھی ہے۔ شیخ حسین صاحب رحمہ اللہ کی شرح کے اندر بھی انہوں نے اس کو درست قرار دیا ہے کہ چہرے والی ذات اگر معنی کر لینا تو یہ طویل نہیں ہے، لیکن اگر چہرے کی نفی کر کے ذات معنی کرے نا پھر یہ طویل درست نہیں ہے۔ یہ چہرے کی صفت جو ہے نا ذوالجلال والاکرام، چہرے کی یعنی یہ نفی ہی ہو جاتی ہے۔ تو کئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر چہرے کو ہم مانیں تو چہرہ تو ہوتا ہے جسم والی شے کے لیے، تو اس سے اللہ کی جسمیت لازم آ جاتی ہے، تو یہ اس طرح اس کو تصور کرنا کہ جس طرح انسان کا ایک جسم ہے مادی، کہ اس کے اندر خون ہے، مثلا ہڈی ہے، گوشت ہے وغیرہ، یہ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مخلوق کی ذوات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن چہرہ وہ آ گیا ہے کتاب و سنت کے اندر وجہ کا یا وجہ اللہ کا، اس لیے ایمان لانا واجب ہے۔ چہرہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، لیکن کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ نامعلوم ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اس چہرے کی اچھی اچھی صفات جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں، اس لیے سلف
جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ذو الوجہ الکریم والسمع السمیع والبصر البصیر۔ یہ امام ابو سعید دارمی ہیں، عثمان بن سعید دارمی، ان کی کتاب ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، اس کے اندر انہوں نے وجہ پر کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کا چہرہ بلا کیف ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کی مثل کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ تو کلو شیء ہالک الا وجہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے وجوہ اور اللہ کے وجہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کا چہرہ جو ہے نا وہ ازلی ابدی یعنی باقی ہمیشہ کے لیے، لیکن مخلوق کا چہرہ وہ ہالک ہو سکتا ہے، کلو شیء ہالک الا وجہ، یعنی ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھا، پھر ایک وقت آ سکتا ہے کہ نہ ہو، ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہ ازلی ابدی ہے، دوام ہے اس کے لیے، اور ازلیت ہے، ابدیت ہے اس کے لیے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ یہ وجہ ہو کے دو معنی ویسے مفسرین نے کیے ہیں، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اور ایک یہ بھی معنی کیا گیا کہ ما ارید بہ وجہ اللہ، یعنی ایسا عمل جس کے ساتھ اللہ کے چہرے کو تلاش کیا گیا ہے، اللہ کے چہرے کی خاطر۔ یہ بھی بعض نے مراد لیا ہے کہ کوئی مقبول عمل ہو جائے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے نا، تو اس کا اجر و ثواب وہ باقی رہنے والا ہے۔ والباقیات الصالحات، باقیات صالحات، جن کا اجر و ثواب وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا، یہ بھی معنی کیا گیا ہے۔ ان دونوں معنوں میں ویسے منافات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ جس جگہ پر بھی وجہ اللہ آ گیا ہے نا تو اس کا یہی معنی مراد ہو، یہ بھی اس کا اطلاق ہے، یہ عام سلف کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے دونوں معنی۔ تو چہرے کی نفی کرنا جو ہے نا، نفی کر کے کوئی دوسرا معنی مراد لے لینا، یہ ویسے درست نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی یہ عظمت اور شان ہے، اس کا چہرہ بھی عظمت اور شان والا ہے۔ آگے یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اعوذ بوجہ کا لفظ آیا ہے، اعوذ بوجہ کا، اللہ کے چہرے کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو آگے اللہ وحدہ لا شریک کی ایک اور صفت کا بیان ہے اگلے باب کے اندر، وہ ہے صفت عین، صفت العین۔ یہ ایک آیت ہے جو قرآن میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ